لیکن الیکشن تک کا جو ریلیف چاہیے تھا نا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو وہ نہیں مل سکا انہیں. آپ کو پورا مزہ دیں گے وہ اب الیکشنز کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کا. بندہ ڈک لینے وہ بندہ اٹھا لو اور بس اٹھا کے لے جاؤ پھر. اف یو آر وائز یو شوڈ نیور کنسیڈر عمران خان آؤٹ. السلام علیکم، میں ہوں ہدا ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ابھی پاکستان کے اندر جی صرف الیکشن اپڈیٹ ہے. جب تک 8 فروری آ نہیں نہ جاتی تب تک آپ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنیں گے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان نواز لیگ، یہ دو میجر اس ٹائم رائیولز موجود ہیں اس ٹائم پاکستان کے اندر. لیکن جو ان دونوں کے انالیسز اگر آپ کریں نا تھوڑا سا، اگر ہم کو جائزہ لیں تو دونوں ہی کسی نہ کسی چیز کو لے کے ویک پچ کے اوپر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو مسئلے تو ان کے چلو اپنے الگ ہی چیز ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی ہنڈریڈز آف مسئلے جو ہیں نا بنا دیے گئے ہیں. پاکستان نواز لیگ کا یہ حال نہیں ہے. نواز شریف کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ کچھ مسئلے جو ہیں نا اپنے بنائے ہوئے ہیں. اس ساری چیز کے اوپر بات ہوگی. جو شاہ محمود قریشی کو ری اریسٹ کیا ہے، جس طرح کے وہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، اس ساری چیز کے اوپر بات کریں گے. لیکن اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. خیر، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو کمپلیکیٹڈ سا تھوڑا سا ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں. اچھی نیت سے ہیلپ کی ہوگی سپریم کورٹ نے. اوبویسلی سائفر کیس میں تھوڑی سی مدد مل گئی، اس کے اندر جو سیورٹی بنائی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. لیکن الیکشن تک کا جو ریلیف چاہیے تھا نا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو وہ نہیں مل سکا انہیں. شاہ محمود قریشی نکلے ہیں باہر اور فائنلی ریلیز ہوئے ہیں. ان کے پر ایک ہی کیس تھا جس کے اندر وہ جیلڈ تھے. سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد جب وہ فری ہوئے ہیں انہیں پھر پکڑ لیا گیا 3 MPO لگا کے 15 روز کی نظر بندی. وہ کہتے ہیں نا جی بندہ ڈک لینے وہ بندہ اٹھا لو اور بس اٹھا کے لے جاؤ پھر. یہ حالات ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کے نکلنے سے حالات خراب ہوں گے، امن و امان کے بھی، اور پولوشن بھی بہت ہے تو وہ بھی ورس کریں گے. آپ نکل کے تو آپ اندر ہی رہیں. یہ اس ٹائم سچویشن بنی ہے. لیکن عمران خان جو ہیں وہ تو ویسے 2 کیسز کے اندر جیل تھے. وہ نکل بھی آتے، ان کو بھی اس طرح اٹھا کے لے جانا تھا انہوں نے. لیکن ابھی نا سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے توشہ خانہ کیس کا جو ہے نا وہ نااہلی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ان کو فیصلہ آیا ہوا ان کے اوپر، اس کی درخواست دائر کی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے آن دا بیسس آف کہ جی بینچ کی عدم موجودگی، کیونکہ ویکیشنز چل رہی ہیں اس ٹائم کورٹس کے اندر بھی. تو یہ سارا سین ہے. اور عمران خان ایک دن بھی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ضائع کرنا. فوری طور پہ ان کو کوئی ریلیف چاہیے الیکشن سے پہلے. لیکن ڈسپائٹ دس کہ آپ کو لگے جی اب تو عمران خان کی گیم جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ 13 جنوری کو تو وہ لسٹ جاری کر دینی ہے نا، اس سے پہلے سیٹلمنٹ کریں ساری. You can never consider him out completely. You should never do that. If you're wise, you should never consider Imran Khan out. Considering the kind of a person he is, اور جس بھی طرح کی ان کا بیہائنڈ دا سینس تو چیزیں چل ہی رہی ہیں. ڈیلز تو نہیں ایسا ہو رہی مجھے نہیں لگتا، لیکن جو کیسز چل رہے ہیں اس کے اندر ریلیف وغیرہ مل جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریڈی رہنا چاہیے. لیکن جو مسلم لیگ نون ہے نا وہ ایسے کوئی ریڈی ہے نہیں. ان کا پتہ نہیں اپنی ان کی دنیا ہے نا جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اپنا ان کا جس طرح سے ان کا دل کرتا ہے. انہوں نے بالکل ہی نا پاکستان تحریک انصاف کو بالکل آؤٹ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو تو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے بھی بڑے مسئلے چل رہے ہیں اندر. کہ جس طرح سے حمزہ شہباز کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے یہ کہا ہے مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو، نواز شریف کو، کہ جو لوگ لائل ہیں ہمارے ساتھ ان کو نظر انداز نہ کر دیں ٹکٹ دیتے ہوئے، ان کو بھی کنسیڈر کریں. یعنی کہ جو آپ نے اپنی پسند کے لوگ جنہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا، بس ایویں ممی ڈیڈی سی عوام ہے، ان کو چھوڑیں. جو ایکچوئل لوگ ہیں ان کی طرف بھی آئیں. اس چیز کو ریجیکٹ کیا. مریم اورنگزیب نے بھی کہا ہے کہ جی اس قسم کا کچھ نہیں ہوا، اور میڈیا کو پہلے ایک دفعہ چیک کر لینا چاہیے بات کرنے سے پہلے. اور جو خرم دستگیر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ نون لیگ کے اندرونی اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں. جو شہباز شریف کے لوگ ہیں وہی نواز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے لوگ ہیں. حمزہ شہباز اتنا زیادہ وہ فرنٹ مین نہیں رہے ہیں، اور جب کوئی بندہ فرنٹ مین زیادہ نہیں رہتا نا وہ تھوڑا سا چپ رہتا ہے. چپ تو نہیں، مطلب اوبویسلی انہوں نے بہت باتیں کی ہیں، خطاب کیے ہوئے ہیں، لیکن یو نو واٹ آئی مین ایز کمپیئر ٹو مریم نواز. تو وہ تو ان کا تو خیر ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے حمزہ شہباز تھوڑا سا ڈفرینٹ فیل ہوتے ہیں PMLN کی ساری لیڈرشپ سے. جیسا نواز شریف ہے اوبویسلی ایوری بڈی نوز اباؤٹ ہم، کیا مزاج ہے، کیا ان کا جو ہے وہ فنکشن کرنے کا سٹائل ہے.
مریم نواز ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا سٹائل کیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ خطاب کرتی ہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت، وہ پی ٹی آئی کے جب وہ بات کرنے کا طریقہ بڑا اگریسو اور ایموشنل اپروچ رکھتے ہیں نا وہ لوگ، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اس سے بھی ڈبل کر کے دکھاتی ہوں، بجائے اس کے کہ بھائی تھوڑا سا آپ مختلف کر لو. ضروری تھوڑی ہے کہ اگر ایک پارٹی ایک طرف سے کچھ اچھا نہیں کر رہی، تھوڑا سا ان کا اچھا غلط لگ رہا ہے تو آپ اس لیول پر نہ جائیں. انہوں نے خیر اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا، اور دس از ون آف دا ریزنز آپ فیل کریں کہ جو مسلم لیگ نون میں جو مریم نواز ہیں ان کو لے کے تھوڑی سی اپوزیشن کے اندر بھی جو اپوننٹس ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کو لے کے تھوڑی سی ڈس لائک آتی ہے بیکاز آف دا وے شی ہیز بن ٹاکنگ، جو ان نیسیسری تھا مجھے لگتا ہے کچھ چیزوں میں. لیکن جو حمزہ شہباز ہیں وہ اتنا زیادہ جب انہوں نے اپنی پرسنالٹی پٹ فورتھ نہیں کی ہوئی ہے نا پبلک میں، دس از ون آف دا ریزنز کہ وہ تھوڑے سے بہتر لگتے ہیں. اور آئی تھنک جس طرح سے شہباز شریف کی پرسنالٹی ہے، اور اگر حمزہ شہباز اس کو کیری آن کرتے ہیں تو کہ اب لائلٹی اس کو جو لے کر چلیں جو پاکستان نواز لیگ کے ہیں. ابھی تو ریجیکٹ ہو گیا، لیکن بات وہی ہے نا کہ جب ریجیکشن بھی آ رہا ہے، اوبویسلی انہوں نے ریجیکٹ تو اس بات کو کرنا ہی تھا، ان کے اپنے کام کے لیے بہتر ہے یہ. لیکن ضروری ہے کہ یہ چیز جو مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت چل رہی ہے کہ ڈویژن، ایک ڈفرینس آف مائنڈ سیٹ وہ موجود ہے، اس میں وہ ڈینائی کریں اس کو نہ کریں. اور آئی تھنک دس از ون آف دا ریزنس کہ جو مسلم لیگ نون اس ٹائم جلسوں میں کافی پیچھے ہے، اور جو ان کی الیکشن کیمپین بڑی آپ کو ٹھنڈی نظر آتی ہے نا، یہ ریزن ان کا ہے اس چیز کا کہ ان کی جو انٹرنل میٹرز ہیں وہ کافی زیادہ مسئلے والے چل رہے ہیں. کیونکہ نیکسٹ جنریشن پالیٹکس آ گئی ہے نا. نواز شریف کے بعد جی اب تو مریم نواز نے سارا ٹائم لندن کا جو ٹائم تھا وہ پاکستان میں انہوں نے گزارا ہے، انہوں نے جلسے شلسے کر کے سارا سسٹم چلایا ہوا تھا. تو اب نیکسٹ جنریشن پالیٹکس کے اندر یو کین نیور بی شیور کہ جو آگے آپ کی جنریشن آ رہی ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر چلے گی جس طرح شہباز شریف اور نواز شریف چلے. بٹ ابھی تک تو سو فار ان کا یہی موقف ہے کہ جی ہم ایک ہی ہیں، ہمارے لوگ ایک ہیں، ہم ایک ہی بندے کو پسند کرتے ہیں سارے، اور ٹکٹ بھی انہیں کو مل رہا ہے. یہ ابھی تک تو چل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو فواد چودھری ہیں ان کے بھائی فراز چودھری، ان کا بڑا ایک فیملی فیوڈ چل رہا تھا نا فواد چودھری کی وائف کے ساتھ، کیونکہ جی فراز چودھری چاہ رہے تھے کہ جی میں الیکشن لڑوں گا، میں یہ کروں گا. وہ گوہر علی خان سے بھی جا کے ملے. تو ابھی جو فراز چودھری ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہوئے ہیں نا. اچھی بات ہے، تو ان کو بڑا شوق تھا الیکشنز لڑنے کا، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر. پھر پورا مزہ لیں نا آپ ان کے. تو ٹکٹ پہ لڑنے کا سب سے پہلا سٹیپ بھی یہ ہے کہ پھر اریسٹ ہو کے آپ اٹھائے جائیں اور جیل میں. خیر جو فراز چودھری کی اہلیہ ہیں انہوں نے شوہر کی بازیابی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہے، اور انہوں نے اپنی جو درخواست ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فراز چودھری کے بھائی فواد چودھری فراز چودھری جو کہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، آر او آفس گئے، انہیں راستے میں ہراساں کیا گیا اور دھمکیاں دی گئیں. اہلیہ نے الزام لگایا کہ ان کے شوہر کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا گیا، بلکہ اغوا بھی کر لیا گیا. اغوا اور کاغذات جمع کروانے سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں بینا فراز نے استدعا کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر فراز چودھری کو بازیاب کروائیں، الیکشن میں حصہ لینا کسی بھی شہری کا حق ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی فواد چودھری اسی آئینی حق کے لیے این اے 60 اور 61 سے کاغذات جمع کروانا چاہتے تھے. فاضل چیف الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے اختیار حاصل کرنا چاہیے. یہ جو ہے وہی بات کہ شاہ محمود قریشی کو اگر آپ دیکھ لیں ابھی جس طریقے سے وہ اٹھائے گئے ہیں، اور فواد چودھری تو ہے ہی نہیں سین کے اوپر، تو فراز چودھری شوڈ ہیو بین پریپیئرڈ فار دس. آپ کو پورا مزہ دیں گے وہ اب الیکشنز کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کا. خیر فردر جو الیکشن کمیشن نے ابھی اسکروٹنی کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان امیدواروں میں سے کہ کس کو ڈراپ کرنا ہے، کس کو رکھنا ہے اور وہ الیکشن لڑے گا. تو وہ ایک پروسیس الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف بڑی ریزرویشنز رکھتی ہے اس کو لے کے کہ پتہ نہیں ہمارے پہلے کاغذات اتنے سارے چھین لیے گئے تو اب ہمیں ڈراپ بھی کر دیں گے. یہ تو ٹائم بتائے گا ویسے، کیونکہ کاغذات نامزدگی تو پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ ہی جمع ہوئے ہیں اسٹل. ابھی جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور تفصیلات کے مطابق انہوں نے جی پی کے 45 ایبٹ آباد سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اس بیس کے اوپر کہ یہ مفرور ہیں.
सफरी ज़मानत के बावजूद वापस नहीं आए। मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ताहम जो उनकी अहलिया हैं फरजाना मुश्ताक, उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। बेसिस बनती है, ये बात तो पहले ही हो गई थी कि जो जो मफरूर है और जितने भी लोगों को अभी तो उनके आईडी कार्ड्स भी जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, और जो जिस तरह मुराद सईद वगैरह जितने लोग हैं तो उनके तो बात कर दी गई थी कि इनके अगर आएंगे कागजात नामजदगी तो उनको फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाएगा। देयर इज़ नो वे कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करें। अभी इनके ऊपर भी ये मफरूर है तो इस बेस के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया गया है। बट बहरहाल इलेक्शंस में वही बात है कि PMLN और PTI जिस तरीके से अपने मसलों में भी घिरी हुई है, और कुछ इन्होंने खुद के मसले बनाए हुए हैं, ख़ास तौर पर PMLN ने, और जो उनकी थोड़ी सी एक लेजीनेस नज़र आ रही है इस टाइम इलेक्शन कैंपेन को लेके, उसको उनको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि PTI शायद जेल के अंदर है तो इमरान खान जलसा नहीं कर रहे, इसलिए उनको फील नहीं हो रही नीड खुद भी जलसा करने की, इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने की, या थोड़ी सी अपने अंदर के जो मसले उनके चल रहे हैं, लड़ाई अगर कोई चल रही है उस सारी चीज़ को लेके। लेकिन इमरान खान के आप सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस आए हैं, जो भी मसले आए, जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं आ जाती, और उसका भी नहीं पता कि होपफुली 8 फरवरी को हो जाए, लेकिन अगर वो हो जाते हैं तब तक आप इमरान खान को कंसिडर नहीं कर सकते कम्प्लीटली आउट। यू नेवर नो, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैन। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।